الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد۔ محترم حضرات اور خواتین، پچھلے درس میں ہم نے نماز کے ارکان کیا ہیں یہ معلوم کیا تھا۔ آج کے درس میں ہم نماز کے واجبات اور سنتیں کیا ہیں اور ان کے احکام کیا ہیں یہ دیکھنے والے ہیں۔ نماز کے واجبات جو بھی ہیں ان میں سے کوئی ایک واجب کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا تو اس کی نماز بیکار ہے، دوبارہ اس واجب کو دہرانا ضروری۔ ہاں، اگر کسی نے بھولے سے، انجانے میں بھولے سے کسی نے واجب کو چھوڑ دیا تو ایسی صورت میں نماز کا دہرانا یا واجب کا دہرانا ضروری نہیں، بلکہ نماز کے آخر میں سہو سجدہ، 2 سہو سجدہ کر لے، اتنا کافی ہے۔ بھولے سے چھوڑے، جان بوجھ کے چھوڑ دے تو نماز دہرانا ضروری، یا واجب کا جو بھی واجب چھوٹا ہے اس کا دہرانا ضروری۔ اگر انجانے میں بھول کر چھوڑ دے تو دہرانا ضروری نہیں، ریپیٹ کرنا ضروری نہیں، بلکہ آخر میں 2 سہو سجدہ کر لے، انشاءاللہ کافی ہے۔ تو یہ واجبات کیا ہیں؟ پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ جہاں جہاں تکبیر کہنا اللہ کے رسول نے سکھایا ہے وہاں پر تکبیر اللہ اکبر کہنا، اللہ اکبر کہہ کر نماز شروع کرنا، یہ تکبیر تحریمہ تو رکن ہے۔ اس کے علاوہ رکوع کے لیے جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدے کے لیے جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدے سے اٹھتے وقت اللہ اکبر کہنا، دوبارہ سجدے میں جاتے وقت اللہ اکبر کہنا، سجدے سے اٹھ کھڑے ہونے کے لیے، قیام کے لیے اللہ اکبر کہنا، تو یہ تمام تکبیریں واجبات میں سے ہیں۔ تو اگر کسی نے رکوع جانے سے پہلے اللہ اکبر جان بوجھ کر نہیں کہا، رکوع میں وہ بندہ چلا گیا، تو اب کرنا کیا ہے؟ اٹھ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہے، پھر رکوع کرے۔ جان بوجھ کے چھوڑے تو اس واجب کو دہرائے بغیر نماز درست نہیں ہوگی۔ تو جان بوجھ کر کسی نے اللہ اکبر نہیں کہا، رکوع میں چلا گیا، تو کرنا کیا ہے؟ رکوع سے اٹھ کر کھڑے ہو، اللہ اکبر کہہ کر دوبارہ رکوع کرے، وہ واجب کو دہرائے۔ ہاں، اگر کسی نے اللہ اکبر کہنا بھول کر سجدہ رکوع میں چلا گیا کوئی بندہ، تو ایسی صورت میں دوبارہ اٹھ کھڑے ہو کر اللہ اکبر کہہ کر رکوع کرنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آخر میں، نماز کے آخر میں 2 سہو سجدہ کر لے تو کافی ہے انشاءاللہ۔ تو پہلا واجب ہے تکبیر تحریمہ کے علاوہ دیگر تکبیرات۔ دوسری واجبی چیز ہے رکوع سے اٹھتے ہوئے سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا تو کرنا کیا ہے؟ سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنا ہے، پھر اس کے بعد نماز کو کنٹینیو کرنا ہے۔ اگر کسی نے بھول کر سمیع اللہ لمن حمیدہ نہیں کہا تو دوبارہ کہنے کی ضرورت نہیں، بلکہ آخر میں 2 سہو سجدہ کر لے کافی ہے۔ اور اسی طرح تیسری واجبی چیز ہے رکوع کے بعد، رکوع سے اٹھ کھڑے ہونے کے بعد ربنا لک الحمد، یا کہ ربنا ولک الحمد، یا کہ اللہم ربنا لک الحمد، یا کہ اللہم ربنا ولک الحمد۔ 4 قسم کے الفاظ احادیث میں آتے ہیں، کوئی بھی ایک لفظ استعمال کر لے کافی ہے انشاءاللہ۔ ربنا لک الحمد کہہ لے، یا ربنا ولک الحمد کہہ لے، اللہم ربنا لک الحمد کہہ لے، یا کہ اللہم ربنا ولک الحمد کہہ لے۔ کوئی بھی ایک صیغہ استعمال کر لے کافی ہے انشاءاللہ، لیکن کہنا واجب ہے۔ رکوع کے بعد، کھڑے ہونے کے بعد اس طرح ربنا لک الحمد 1 مرتبہ کہنا واجب ہے۔ اور اسی طرح چوتھا واجب ہے رکوع کی حالت میں کم از کم 1 مرتبہ رکوع کی کوئی ایک دعا پڑھ لے۔ رکوع کی ایک مشہور دعا تو سبحان ربی العظیم، اس کے علاوہ بھی کئی دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی ہیں۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یا کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، اس طرح کوئی بھی ایک دعا کم از کم 1 مرتبہ رکوع میں پڑھنا واجب ہے۔ کم از کم 1 مرتبہ
سبحان ربی العظیم کہنا واجب، یہ ہے کہ کم از کم ایک مرتبہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح کہنا واجب۔ اگر کسی نے جان بوجھ کر دعا نہیں پڑھی، بس رکوع میں خاموش رہا، کچھ نہیں پڑھا جان بوجھ کے، پھر اس کے بعد رکوع کے بعد کھڑا ہو گیا، تو اب کرنا کیا ہے؟ دوبارہ رکوع کرنا ہے، دوبارہ رکوع کرے، ایک مرتبہ کم از کم وہ دعا پڑھے، پھر اس کے بعد اپنی نماز کنٹینیو کرے۔ ہاں بھولے سے کچھ نہیں پڑھا، کسی خیال میں دھن ہو کر دعا ہی نہیں پڑھی، بس رکوع خاموشی کے ساتھ کر لیا، پتہ چلا کہ دعا ہی نہیں پڑھی، تو کیا کرے؟ آخر میں سہو سجدہ کر لے، انشاءاللہ کافی ہے۔ پانچواں واجب ہے سجدے میں سجدے کی دعا کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا، کوئی بھی دعا، سبحان ربی الاعلیٰ ہے، یا ہے کہ سبوح قدوس رب الملائکۃ والروح، یا ہے کہ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، کم از کم ایک مرتبہ پڑھنا واجب۔ اور اسی طرح دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا رب اغفر لی 2 مرتبہ پڑھنا، یا ہے کہ اللہم اغفر لی وارحمنی واہدنی وعافنی وارزقنی واجبرنی وارفعنی، یہ دعا پڑھ لے، کوئی بھی دعا پڑھنا واجب۔ بعض علماء کے نزدیک 2 سجدوں کے درمیان کی یہ دعا واجب نہیں ہے، سنت ہے، بعض علماء کے بقول اس طرح کہنا واجب ہے، اختلاف ہے۔ 7واں واجب ہے پہلا تشہد، پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا، پہلے تشہد کے لیے بیٹھنا اور التحیات للہ والصلاۃ والطیبات وہ دعا پڑھنا، تو یہ پہلا تشہد جو ہے واجب ہے۔ اگر کسی نے جان بوجھ کے وہ تشہد چھوڑ دیا ہو تو دوبارہ تشہد کے لیے جا کر بیٹھ کر التحیات للہ وہ دعا پڑھنا شہادت تک، یہ واجب ہے، بغیر پڑھے وہ نماز نہیں ہوگی۔ ہاں اگر کسی نے بھولے سے چھوڑ دیا، دوسری رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھنا تھا لیکن بھول کر اٹھ کر کھڑے ہو جائے، اگر وہ بندہ اٹھ رہا ہو یاد آ جائے تو فوراً بیٹھ جائے، لیکن اٹھ کر سیدھے کھڑے ہو گئے تو دوبارہ تشہد کے لیے جانے کی ضرورت نہیں، بلکہ نماز کے آخر میں سہو سجدہ کر لینا انشاءاللہ کافی ہے۔ 8واں واجب ہے پہلے تشہد میں دعا پڑھنا، پہلے ہی ہم نے بتلا دیا تشہد کے لیے بیٹھنا بھی واجب ہے، تشہد کے دوران صرف بیٹھنا کافی نہیں، بغیر کچھ پڑھے بغیر کچھ دعا کیے بیٹھ جانا کافی نہیں، بلکہ تشہد کے لیے بیٹھے ہوئے التحیات للہ وہ دعا بھی پڑھنا واجب ہے، تو یہ 8واں واجب ہے۔ 9واں واجب ہے آخری تشہد میں، نماز میں 2 رکعت کی نماز میں ایک ہی تشہد ہے، وہی پہلا اور آخر تشہد، تو اس تشہد میں صلوات کا پڑھنا، درود ابراہیم کا پڑھنا واجب۔ اگر 3 رکعت کی یا 4 رکعت کی نماز ہے مغرب یا ظہر کی طرح، تو ایسی صورت میں دوسرا جو تشہد ہے، دوسرے تشہد میں آخری تشہد میں درود ابراہیم کا پڑھنا واجب ہے، ضروری ہے۔ اگر ان واجبات میں سے کوئی ایک واجب کسی نے جان بوجھ کے چھوڑ دیا ہو تو دوبارہ اس واجب کو دہرانا، پھر آخر میں سہو سجدہ کرنا ضروری۔ اگر کسی نے بھولے سے کوئی واجب چھوڑ دیا ہو تو واجب دہرانا ضروری نہیں، بلکہ آخر میں صرف سہو سجدہ کر لینا انشاءاللہ کافی ہوگا۔ اب ان ارکان اور واجبات کے علاوہ جو کچھ ہیں تمام چیزیں نماز کی سنتوں میں داخل ہیں، وہ چاہے اللہ اکبر کہتے وقت دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا ہو کھاندوں کے برابر، یہ کہ کان کی لو کے برابر، اس طرح قبلہ رخ کرتے ہوئے، اس طرح نہیں اٹھانا چاہیے، اس طرح کانوں کی لو تک یا کاندھوں تک ہاتھوں کو بلند کرنا ہو، یا اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ اس طرح باندھنا ہو، اور اسی طرح دعاء الاستفتاح اللہم باعد بینی و بین خطایای اس طرح پڑھنا ہو، یا بسم اللہ کہہ کر شروع کرنا ہو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہہ کر سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کرنا ہو، یا سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد آمین کہنا ہو۔ تو اس طرح یہ تمام چیزیں ارکان میں واجبات میں جو ہم نے نہیں بتلایا، وہ تمام حرکات افعال اور تمام دعائیں، یہ تمام چیزیں سنتوں میں داخل ہیں۔ اگر ان سنتوں میں سے کوئی ایک سنت کو کسی نے جان کے چھوڑ دیا ہو، نہ جانتے ہوئے چھوڑا ہو، جانے انجانے میں کسی بھی صورت اس نے چھوڑ دیا ہو،
بغیر دہرائے، بغیر سہو سجدہ کیے نماز ہو جائے گی، دہرانے کی بھی ضرورت نہیں، سہو سجدہ کرنے کی بھی ضرورت نہیں، بغیر اس سنت کے بھی انشاءاللہ نماز مکمل ہو جائے گی۔ مثال کے طور پر سمجھیے کسی نے دعائے استفتاح نہیں پڑھی، اللہ اکبر کہہ کر تکبیر تحریمہ کے بعد اللہم باعد بینی و بین خطایا کسی نے نہیں پڑھی، ڈائریکٹ سورہ فاتحہ کی تلاوت شروع کر لی۔ اب کیا کرے؟ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں، نہ دہرانے کی ضرورت ہے، نہ آخر میں سہو سجدہ کرنے کی ضرورت ہے، بغیر سہو سجدے کی بھی انشاءاللہ نماز درست شمار ہوگی۔ اب ایسی سنتوں میں چند اہم سنتوں کا ہم ابھی ذکر دیکھیں گے۔ نماز کی سنتوں میں ایک اہم سنت ہے رکوع کرنے سے پہلے، رکوع سے اٹھنے کے بعد، اور اسی طرح تشہد کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا، رفع الیدین کرنا۔ نماز کی شروعات میں رفع الیدین کرنا بھی اللہ کے رسول کی اہم سنت ہے، اور اسی طرح رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، اور تشہد سے اٹھ کر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت، ان تمام مقامات میں رفع الیدین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت اہم ترین سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ بغیر کسی عذر کے اس سنت کے معاملے میں لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے، گرچہ اس کے بغیر نماز ہو جاتی ہو، مکمل ہو جاتی ہو، لیکن اس سنت کو چھوڑ دینا، ترک کر دینا اچھی بات نہیں۔ سنت مؤکدہ ہے، اس کی پابندی کرنی چاہیے۔ اس تعلق سے تقریباً 40 صحابہ یا 30 سے زائد صحابہ کرام نے حدیثیں روایت کی، 30 سے زائد صحابہ کرام نے تکبیر تحریمہ کے وقت، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد، تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہوتے وقت، تو اس طرح ان مقامات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا۔ ان حدیثوں کو تقریباً 30 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کیا ہے، ایک دو لوگوں نے نہیں، 30 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کیا۔ ابن عمر نے، مالک بن حویرث نے، جابر رضی اللہ عنہ نے، وائل بن حجر، علی رضی اللہ عنہ، اس طرح بہت سارے صحابہ کرام نے روایت کیا۔ بطور دلیل آپ بخاری شریف کی حدیث نمبر 730 737، بخاری شریف کی 739، مسلم شریف کی 391، نسائی کی 889، ابن ماجہ کی 868، اس طرح بہت ساری حدیثیں اس بات کی دلیل ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع جانے سے پہلے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، رکوع سے اٹھتے وقت سمیع اللہ لمن حمیدہ کہا، اس وقت بھی اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، تیسری رکعت کے لیے اللہ کے رسول تشہد کے بعد اٹھ کر کھڑے ہوئے، اس وقت بھی اللہ کے رسول نے دونوں ہاتھوں کو بلند کیا، پھر اس کے بعد دونوں ہاتھوں کو باندھا۔ اس بات کی کئی دلیلیں موجود ہیں، ان میں سے چند ایک کا میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے تو مستقل ایک کتاب ہی لکھ دی رفع الیدین کے تعلق سے، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد جس طرح تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھوں کا بلند کرنا اللہ کے رسول کی سنت رہی ہے، اسی طرح رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی دونوں ہاتھوں کو بلند کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی، اور یہ عمل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک باقی رہا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ کے رسول نے شروع میں کیا اور موت سے پہلے، وفات سے پہلے اللہ کے رسول نے اس طرح کرنا چھوڑ دیا ہو، بغیر ہاتھ بلند کیے، بغیر رفع الیدین کیے اللہ کے رسول رکوع کو چلے جاتے ہوں، رکوع سے اٹھ کھڑے ہوتے وقت بھی اللہ کے رسول نے ہاتھ اٹھانا چھوڑ دیا ہو آخری زندگی میں، یہ بات درست نہیں۔ اس تعلق سے ہاں ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اور ایک دوسرے صحابی ہیں، دونوں کے تعلق سے روایت ہم کو ملتی ہے جن کو کئی علماء نے ضعیف حدیث قرار دیا، جس کے اندر یہ بتلایا گیا کہ اللہ کے رسول نے آخری زندگی میں، وفات سے پہلے رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا، صرف شروعات میں تکبیر تحریمہ کے وقت دونوں ہاتھ اٹھاتے تھے، پھر اس کے بعد رفع الیدین نہیں کرتے۔ تو اس طرح ایک روایت ہے، وہ ضعیف ہے کئی علماء کے نزدیک۔ ہاں چند علماء نے اس کو
حسن درجے کی حدیث بتایا کہ ہاں وہ حسن درجے کی حدیث ہے، ضعیف حدیث نہیں ہے، لیکن پھر بھی ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی اس ایک حدیث کے مقابلے میں 30 صحابہ کرام، 30 سے زائد صحابہ کرام رفع الیدین کی حدیثیں روایت کرتے ہیں، تو ایک صحابی کی بات لیں گے آپ یا 30 صحابہ کی بات لیں گے؟ کن کی روایت قابل قبول ہوگی؟ ضرور ایک صحابی کی روایت کے مقابلے میں 30 سے زائد صحابہ کرام کی حدیثوں کو ہم فوقیت دیں گے۔ تو اس اعتبار سے بھی رفع الیدین کرنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخر تک یہ عمل رہا ہے، یہی بات ثابت ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ امام بخاری رحمہ اللہ نے حسن بصری سے یہ بات نقل کی اپنی کتاب میں۔ حسن بصری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد بھی تکبیر تحریمہ کے وقت جس طرح ہاتھ بلند کیا کرتے تھے، اسی طرح رکوع سے پہلے اور رکوع کے بعد بھی بلند کیا کرتے تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ حسن بصری نے کسی صحابی کو مستثنا نہیں کہا۔ حسن بصری نے یہ نہیں کہا کہ فلاں فلاں صحابی رفع الیدین کیا کرتے، فلاں فلاں صحابی رفع الیدین نہیں کیا کرتے تھے۔ تو اس طرح حسن بصری نے مستثنا نہیں کیا کسی صحابی کو، پتہ چلا کہ تمام صحابہ کرام رفع الیدین کیا کرتے تھے، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم رفع الیدین کی پابندی کریں۔ تو ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے ابو داود میں حدیث نمبر 740/8 748، اور برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی روایت ہے ابو داود ہی میں 749، یہ دونوں حدیثیں بہت سارے علماء کی نگاہوں میں ضعیف ہیں۔ امام بخاری نے، امام احمد بن حنبل نے، امام شافعی، امام دارمی، امام یحییٰ بن معین، امام عبداللہ بن مبارک، امام بیہقی، ان تمام لوگوں نے ان حدیثوں کو ضعیف قرار دیا، جس کے اندر بتایا گیا کہ اللہ کے رسول نے وفات سے پہلے، رکوع سے پہلے، رکوع کے بعد رفع الیدین کرنا چھوڑ دیا۔ ان تمام علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ تو ایسی حدیث کے مقابلے میں 30 سے زائد صحابہ کرام نے رفع الیدین کی حدیثیں روایت کی۔ ایسے میں تمام حدیثوں کو چھوڑ کر ان حدیثوں کے پیچھے پڑنا جن کو کئی علماء نے ضعیف قرار دیا ہو، یہ کہاں کا انصاف ہوگا؟ تو ہمیں چاہیے کہ ہم صحیح احادیث کی بنیاد پر اپنی نماز کو درست بنائیں۔ اللہ کے رسول نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 631۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کی طرح نماز پڑھیں۔ اب اللہ کے رسول کے تعلق سے 30 سے زائد صحابہ کرام نے روایت کیا کہ اللہ کے رسول رکوع سے پہلے بھی، رکوع کے بعد بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس سنت کی پابندی کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو سنت نبوی کے مطابق اپنی نماز کو درست بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔